والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز ہم سب لوگوں کے مخدوم و بزرگ حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب قاسمی، جو اس بابقا اجتماع کے صدر عالی قدر ہیں، اور حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منزلہ العالی، حافظ منظور الحق صاحب صدیقی، حافظ امیر الحق صاحب اور دوسرے علماء کرام، حاضرین و ناظرین و سامعین، مجھے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اتنی دیر سے اتنی دلجمی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا موجود ہونا روشن مستقبل کی علامت ہے کہ اپنی نئی نسل کی تعمیر کے بارے میں، ان کی ترقی کے بارے میں، ان کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اس سلسلے میں فکر مندی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اور آپ کا اتنی دیر تک بیٹھے رہنا، موجود رہنا، اس بات کی شہادت کے لیے بہت کافی ہے کہ آپ نئی نسل کی تعمیر و ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں اور اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی اس بصیرت پر، سنجیدگی پر، آپ کے اس ذوق و شوق پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات، دو تین باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں اور تقریر نہیں کرنی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، دروازے پر بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جس طرح بات کی جاتی ہے، میں اس انداز میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تقریر بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ دو تین باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ انسان فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے لگا ہے۔ ہوائی جہاز کا وہ سفر کرتا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا ہے، اور مچھلیوں کے تیرنے کا مطلب بھی آپ نے سمجھا کہ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں اس پر وہ چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مچھلی ہے جو تیر رہی ہے۔ یہ ہنر انسان نے سیکھ لیا ہے کہ وہ مچھلیوں کی طرح تیر سکے اور فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑ سکے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریف انسان کی طرح سماج میں چلنے کا ہنر ابھی انسانوں کو نہیں آیا۔ آدمی کی طرح شرافت کے ساتھ، طور طریقے کے ساتھ سماج میں زندگی گزارے، اس کا ہنر ابھی لوگوں کو نہیں آیا۔ اس ٹیکنالوجی نے، اس علم نے، اس لیاقت نے انسانوں کو پرواز تو سکھانے کا کام کیا ہے، لیکن شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر ابھی انسان کو نہیں آ سکا، اور شرافت کے ساتھ جینے کا سلیقہ انسان کو کہاں سے آئے گا؟ وہ ہنر تو ٹیکنالوجی سے انسان حاصل کر لے گا، لیکن یہ سلیقہ تو اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے انسان کے اندر وہ توازن پیدا ہوگا، اس کے مورل ویلیوز کو صحت مند رخ پر ڈالا جا سکے گا، اخلاقی قدروں کو سنبھالنے کا کام کیا جا سکے گا، وہ قرآن و سنت کے ذریعے ہی ہو سکے گا۔ تو اس سے وابستہ ہو کر کے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شریف انسان کی طرح ہم زمین پر چلنے کا سلیقہ کیسے سیکھیں، اور یہ ہم سب لوگوں کا پرابلم ہے، پوری دنیا کا پرابلم ہے۔ وہ سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ترقی کے باوجود ابھی یہ سلیقہ ہم نے نہیں سیکھا۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سلیقے کو اور اس ہنر کو سیکھنا ہے۔ ایک بات تو مرکزی طور پر اپنے سامنے یہ رکھنی، دوسری بات یہ رکھنی ہے کہ آج بدی منظم ہے اور نیکی میں انتشار پایا جاتا ہے۔ آج بدی منظم ہے اور نیکی میں انتشار پایا جاتا ہے۔ تو
کیا ہمارے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم غور و فکر کر سکیں کہ بدی منظم ہے، آخر نیکی میں انتشار کیوں ہے؟ نیکی کو منظم ہونا چاہیے اور بدی میں انتشار ہونا چاہیے، یہ الٹا کیوں ہو گیا؟ یہ ہمارے لیے ایک موضوع ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اپنے بھائیوں سے تبادلہ خیال کریں کہ اس صورتحال کو کیسے ہم بدلیں گے، کیسے تبدیل کریں گے اور کیسے خوشگوار ماحول ہم اپنے سماج میں پیدا کریں گے کہ آج بدی منظم ہے اور نیکی میں انتشار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیکی منظم ہوتی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس طرح اس کا طریقہ اپنائیں۔ خواتین کی جب بات آتی ہے، عورتوں کی جب بات آتی ہے تو ہمارے سامنے ترقیات کا منصوبہ آتا ہے اور یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی، عورتوں کے مساوات کا معاملہ، یہ سب ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ سب نعرے بہت بہتر معلوم ہوتے ہیں اور بظاہر بہتر ہیں بھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ 1975 میں عالمی سطح پر UN نے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے یہ طے کیا تھا کہ خواتین کو سہولت ملنی چاہیے اور ان کی آزادی کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ پھر 1985 میں دوسری کانفرنس ہوئی، پہلی قرارداد اور پہلی تجویز کو اس نے منظور کیا، اس کی تائید کی کہ یہ بات درست ہے۔ پھر 1995 میں تیسری کانفرنس ہوئی، اس میں بھی اس کی تجدید اور توثیق ہوئی کہ نہیں، یہ کام بہت مناسب ہے۔ اور 2000 میں ہندوستان نے بھی آمادگی کا اظہار کر لیا کہ ہم 11 بنیادوں پر عورتوں کو حقوق دیں گے، عورتوں کی آزادی کا خیال رکھیں گے اور ان کے مساوات کا تصور ہمارے سامنے ہوگا اور ہم یہ کریں گے۔ ان 11 بنیادوں میں ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ گجرات میں اور دوسری جگہوں پر، راجستھان میں، گجرات میں جو عورتیں سر پر پتھر اٹھا کر کے چلتی ہیں اور مزدوری کرتی ہیں، ہم جلد سے جلد ان کے سر سے پتھر کو اتار دیں گے اور اتنا وزنی کام ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ آج 22 سال گزر گیا ہے لیکن وہ خاتون آج بھی سر پر پتھر ڈھو رہی ہے اور حقوق نسواں کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر آج بھی ان کو یہ حق نہیں مل سکا کہ بھاری بھرکم پتھر ان کے سر سے اتر سکے۔ آزادی کے نام پر ان کو یہ ضرور ملا کہ جو گھر میں عورتیں رہا کرتی تھی ان کو چوک چوراہے پر ٹریفک پولیس کے طور پر بحال کیا اور وہ سیٹی بجا بجا کر کے گاڑیوں کو پاس کر رہی ہیں، جن کا کام تھا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، گھر سے ان کو باہر نکال کر کے اور کوئی شریفانہ ملازمت نہ دے کر کے روڈ پر چوراہے پر کھڑا کر کے سیٹی بجانے پر لگا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آزادی نسواں کے نام پر اور ترقی نسواں کے نام پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو پیٹرول پمپ پر متعین کر دیا گیا کہ وہ گاڑیوں میں پیٹرول بھرنے کا کام کریں اور یہ ان کی ترقی کے نام پر کیا گیا، ان کی آزادی کے نام پر کیا گیا۔ ان کو ایئر ہوسٹس کے طور پر جہاز میں سروس کرنے کے لیے اور کھانا پیش کرنے کے لیے اور پانی پیش کرنے کے لیے ان کی ملازمت وہاں بحال کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ عورتیں اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کو جو کھلاتی پلاتی ہیں، ان کا ناک صاف کرتی ہیں، چہرہ صاف کرتی ہیں اور گھر کی صفائی کا کام کرتی ہیں، یہ قدامت پسندی ہے، عورتوں کی ترقی میں یہ رکاوٹ ہے، یہ ترقی زیادہ مناسب ہے۔ اب بتائیے کہ اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی وہ خدمت کریں، اس کو ترقی کا نام دیا گیا اور اپنی نئی نسل کی تعمیر و ترقی اور نیشن کی تعمیر و ترقی اور بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کرنے کا کام، یہ بوسیدہ کام ہوا، قدامت پسندی کا کام ہوا۔ یہ سب کا سب آزادی نسواں کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق پریس اور میڈیا کے مظاہرے کی وجہ سے سرور کونین نے یہ حقوق متعین نہیں کیے، اور نہ عورتوں نے احتجاج کیا تھا، بیٹھ کر کے دھرنا دیا تھا پروفیٹ کے سامنے کہ آپ ہمارے حق کو متعین کیجئے، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ حق اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دیا اور سورہ نساء اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مستقل سورہ عورتوں کے نام کی رکھی۔
کوئی قرآن میں سورہ رجال تلاش کرنا چاہے کہ مرد کے نام کی کوئی سورہ ہے کہ نہیں، پورے قرآن میں کہیں اس کو اس سورہ کا نام نہیں ملے گا۔ سورہ نساء کا وجود ملے گا جو عورتوں کے نام پر سورہ بنایا۔ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں خالق کائنات نے عورتوں کے حقوق متعین کیے اور سرور کونین کو یہ ہدایت دی گئی کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں اور یہ ان کے مطالبے کے بغیر یہ حقوق ان کو دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ فطری حقوق ہیں اور یہ حق ان کو ملنا چاہیے۔ تو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ قیمتی حق ہے۔ ہمارا مسلم سماج بھی عورتوں کو وہ حقوق ٹرانسفر کرے اور ان کو منتقل کرے اور دینے کا کام کرے۔ ہم تفصیل میں جائے بغیر اس موقع پر صرف یہ کہنا چاہتے ہیں احتساب کے طور پر کہ عورتیں تو پوچھا کرتی ہیں کہ والد نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا کبھی والد نے بھی بچوں سے یہ پوچھا ہے کہ والدہ کھانا کھا چکی ہیں یا نہیں کھا چکی ہیں؟ اگر یہ صورتحال ہمارے یہاں نہیں ہے تو ہم کو حساس ہونا چاہیے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اور ان کو بیدار کرنے کے سلسلے میں۔ حضرات، دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی بیش قیمت پونجی تربیت یافتہ خواتین ہیں۔ ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے کہ گھر کا 90% نظام عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورتوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرد قدرے آزاد ہوتے ہیں اور آزادی کے ساتھ وہ تجارت، صنعت و حرفت اور ملازمت کا کام کرتے ہیں، لیکن گھر کو سنبھالنے کا کام عورتیں کیا کرتی ہیں۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی، ان کے اندر شعور ہوگا تو نئی نسل کی تعمیر و ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے بات کہی تھی اور بہت اچھی بات کہی تھی، سابق صدر جمہوریہ۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی بچے سے ساری دنیا مایوس ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کا مشفق استاد اور اس کی ماں اس سے پر امید ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ بچہ آج نہ کل سنبھل جائے گا۔ ہمارے آپ کے سامنے ایسی تاریخ ملے گی کہ مرد پڑھا لکھا تھا لیکن ان کے بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ایسی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی، ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ عورتیں پڑھی لکھی تھیں اور ان کے بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ انہوں نے برتن مانج کر کے، دوسروں کی مزدوری کر کے، جھاڑو دے کر کے اور طرح طرح کا طریقہ اپنا کر کے اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گود میں جن بچوں کی پرورش کو کرتی ہیں ان کو آگے بڑھانے کا انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ہماری سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہم سنجیدہ ہوں، ہم فعال ہوں اور ان کو آگے بڑھانے کا کام کر سکیں۔ اور ایسے عہد میں جبکہ ایک زمانہ ہمارا تھا کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کرتے تھے اور اس حلقے میں شامل ہو جایا کرتے تھے، لیکن ایک ہلما نصیبی کا زمانہ یہ بھی ہے کہ ہماری گود میں پلنے والی جو بچیاں ہیں وہ ہماری عدم تربیت کی وجہ سے، ہماری کمزور تربیت کی وجہ سے ہماری گود میں پلنے والی بچیاں اب ہم کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جا رہی ہیں اور دوسرے ادیان کو اور دوسری چیزوں کو قبول کر کے یہاں سے جا رہی ہیں۔ کتنا ڈوب پڑنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ پہلے لوگ ادھر آ جاتے تھے، اب ہماری پرورش کے بعد بھی دوسری طرف جا رہی ہیں۔ یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ ہم اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں احساس کے ساتھ سوچیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ سوچیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو کس طرح تربیت یافتہ بنانا ہے، اس لیے کہ اس کی گود میں نئی نسل کی تعمیر ہوگی۔ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ ہمیں ان بچیوں کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہوگا، ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم۔ انہیں بتانا ہوگا کہ سرور کونین نے جو کردار دیا ہے، حضرت مریم کی شکل میں جو تمہارے لیے آئیڈیل ہے، حضرت عائشہ کی شکل میں جو تمہارے لیے آئیڈیل ہے، حضرت خدیجہ تمہاری آئیڈیل ہے، حضرت فاطمہ تمہاری آئیڈیل ہے، ان کو سامنے رکھ کر کے تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں سوچیں، غور و فکر کریں اور بیٹھ کر کے منصوبہ بنائیں کہ کیسے ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کوشش کہیں پر ہوتی ہے، سول سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالے، اس کو آگے بڑھائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی سماج لچے لپھڑکے سے صرف خراب نہیں ہوتا، سماج خراب اس وقت ہوتا ہے جب سول سوسائٹی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی۔ صرف خراب لوگوں کے خراب کردار سے سماج خراب نہیں ہوتا، اچھے لوگ جب اچھا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو سماج خراب ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کہیں پر بھی کوئی کام اگر سنجیدہ ہے اس میں مفید مشورہ دیں، ان کے خاکوں میں رنگ بھریں، ذمہ داروں کو توجہ دلائیں کہ اس کام کو ایسے 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 کیجئے، اعتماد کے ماحول میں بیٹھ کر کے بات کریں اور اس چراغ کو روشن کرنے کا کام کریں۔ جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں کام کرنا ہے اور کام کرنے والی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کے کام کرنا ہے۔ ان سے کوتاہی کمی ہو رہی ہو تو اس کو سنبھالنا ہے تاکہ کام گرنے نہ پائے اور چراغ کی روشنی ختم نہ ہونے پائے، بلکہ چراغ سے چراغ جلنے کا کام ہوتا رہے اور سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا جائے۔ ذمہ داروں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کام کیجئے لیکن مخلصین سے مشورے لیجئے، مقامی لوگوں کا اعتماد حاصل کیجئے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے۔ علم کی زیادتی کہیں ہو سکتی ہے لیکن تجربے کی پختگی ایک الگ چیز ہے۔ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کے مشوروں کا احترام ہونا چاہیے اور سب مل جل کر کے کام کو آگے بڑھانے کا کام کریں۔ مجھے اس بات کی مسرت ہے، خوشی ہے کہ یہاں پر یہ جو نظام شروع کیا گیا ہے وہ دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ بچیاں جو کھڑے ہو کر کے اپنا نام نہیں بتا سکتی تھی اب کھڑے ہو کر کے اپنا پروگرام پیش کر رہی ہیں اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا کام ہے اور اس اچھے کام کو مورل سپورٹ ملنا چاہیے، ان کو تعاون ملنا چاہیے اور آپسی مشورے کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی سماج، کوئی علاقہ تعلیمی اداروں سے، مسجد سے، عیدگاہ سے، قبرستان سے کسی علاقے کی شناخت ہوتی ہے، اس کی آئیڈینٹی بحال ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا گھر اگر کسی محلے میں 7 منزلہ ہے تو اس سے اس محلے کی کا وقار نہیں بڑھ جاتا، وقار بڑھتا ہے کہ مسجد کو لوگ دیکھتے ہیں کہ کس پوزیشن میں ہے، ادارہ کس پوزیشن میں ہے، قبرستان کس پوزیشن میں ہے، عیدگاہ کس پوزیشن میں ہے، اور اس کو دیکھ کر کے اس علاقے کی تہذیب کے بارے میں، اس علاقے کے افراد کے بارے میں لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ بہت جیتے جاگتے لوگ ہیں یہاں کے اور ان کے یہ ادارے ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں بڑی زندگی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اجتماعی اداروں کو ترقی دیجیے، مشورے بھی دیجیے اور اعتماد کے ماحول میں کام کیا جائے۔ کہیں پر اگر کوئی ذمہ داروں سے کمی کوتاہی محسوس ہو آپ کو تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ آپ آ جائیے ان کے پاس اور کہیے کہ مولانا صاحب چائے منگائیے، آپ کی چائے پر کچھ گلا شکوہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یا تو مجھ کو آپ کنونس کر دیجئے یا میرا جو مشورہ ہے اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ انہی کی چائے پر بیٹھ کر کے گفتگو کو سلیقے سے کر لینا یہ دانشمندی کا تقاضا۔ حالات پر آپ کی پوری نگاہ و نظر ہے، آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، اس میں ہمیں کس حکمت و بصیرت کے ساتھ، کس سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اسے ہم سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس حکمت کے ساتھ، اس بصیرت کے ساتھ کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یاد رکھیے گھر میں بیوی سے اگر اختلاف رائے ہو، اس کی رائے کچھ اور ہو، آپ کی رائے کچھ اور ہو، بچوں سے اختلاف رائے ہو تو آپ وہاں پر یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اگر گھر سے آواز بلند ہو جائے گی اور باہر نکل جائے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ اس گھر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو آپ کمپرمائز کا اصول اپناتے ہیں کہ بیوی کا مزاج ذرا تیز ہے تو اپنی گفتگو کو نرم کر لیا، بچوں کا مزاج اگر تیز ہے تو ذرا اپنی گفتگو کو نرم کر لیا آپ نے کہ آبرو ختم نہ ہونے پائے اور باہر کے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چلنے پائے۔ یہ کام گھر میں آپ کرتے ہیں، اسی کو سماج میں کرنا ہے کہ ملت اور اس طبقے کی رسوائی کہیں نہیں ہونے پائے، کہیں پر کوئی انتشار پیدا نہیں ہونے پائے،
सब लोग मुत्तहिद होकर के बड़े से बड़े मसले का हल ढूंढ करके और आगे की तरफ बढ़ने की तरफ तवज्जो करने का निजाम बनाए। मैं जिम्मेदारों से भी बड़े अदब के साथ लेकिन बड़ी जसारत के साथ ये कहना चाहता हूं कि लोगों के मशवरों का एहतराम हो और एहतराम के साथ इदारे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। इदारा सबका होता है, सब बच्चे पढ़ेंगे वहां, सब तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसलिए इज्तिमाई कोशिशों को इज्तिमाई अंदाज में आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अवाम से ये अर्ज करना चाहते हैं कि अपने खादिम से, अपनी खिदमत करने वाले लोगों पर एतमाद रखिए और बेएतमादी का शिकार होना जिंदा कौमों की अलामत नहीं होती। जिंदा कौमें हुस्ने ज़न की बुनियाद पर जिंदगी गुजारती हैं, बदगुमानी की बुनियाद पर जिंदगी गुजारना जिंदा कौमों का तरीका नहीं होता। जो लोग रात दिन खिदमत में लगे हुए हैं, हाफिज अमीरुल हक साहब जैसा कि कहा गया कि 35 साल और 40 साल से यहाँ है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वो किसी शहर में जाकर के कोई तिजारत शुरू कर दें और बैग का कारोबार कर लें तो 3 लाख 4 लाख रुपया कुछ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। जो साफ सुथरा चेहरा है, 6 महीना 1 साल की ट्रेनिंग वहां हासिल कर लेंगे और जो तौर तरीका है बातचीत करने का, जो चेहरा बशरा है, जो तौर तमाम चीजें हैं, आपका बच्चा कहीं जाकर के कुछ काम कर ले और 2 लाख रुपया महीना कमा सकता हो, तो इतना पढ़ा लिखा आदमी, तौर तरीके का आदमी, शराफत वाला आदमी अगर कहीं जाए और 6 महीना 1 साल कोई ट्रेनिंग तरबियत हासिल कर ले और कारोबार खोल ले कोई, तो 2 लाख 4 लाख रुपया कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है। और आज उसको साबित किया है उनके बेटे ने कि वो वहां जाकर के कुछ हुनर सीख करके, कुछ इल्म सीख करके और वो पैसे कमा रहे हैं और खुद कफील है, अपने पांव पे खड़े। तो ये भी पैसे कमा करते थे जाकर के, लेकिन इनके सामने ये है कि कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में। इनको मालूम है वो रास्ता, लेकिन खिदमत दीन के जज्बे के तहत 35 साल 40 साल आपके दरमियान मौजूद है वो, और न मालूम कितनी बहारें आई और कितने खिजा के मौसम गुजरे, लेकिन मौलाना अमीरुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं और आपकी खिदमत में मसरूफ हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे खादिम की कदर कीजिए जो विजन रखता हो, जो नजरिया रखता हो, आपकी खिदमत कर सकता हो और कहीं कहीं आपकी बातों को सुन करके संजीदगी के साथ आपसे कुछ अर्ज कर सकता हो। ऐसे खादिम के लिए समाज तरस जाएगा, लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए जो लोग जहाँ हैं कमी पेशी के साथ उन तमाम लोगों के साथ इज्तिमाई कोशिशों का से अपने निजाम को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ये काम हमारे लिए आपके लिए जरूरी है। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। टीवी वाले ने हमसे इंटरव्यू लिया था, हमने उनसे कहा कि जज साहब से यहाँ पर चूक हो रही है और इस्लाम का वो लाजमी हिस्सा है, इसलिए कि आलमी सतह पर लोग पर्दे का एहतमाम करते हैं और इस्लाम का लाजमी हिस्सा है वो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में इस्लाह मुआशरा के तौर पर इस पैगाम को आम करना चाहिए कि हमारी बच्चियां हिजाब का एहतमाम करें। वो फैसला सही नहीं है और उसे टूट जाना चाहिए और इज्जत माफ जज मोहतरम को उस पर नजरसानी करनी चाहिए, इसलिए कि दस्तूर हिंद से टकराता हुआ वो फैसला है। दस्तूर हिंद ने मजहब की आजादी यहाँ के शहरियों को दी है, तो दस्तूर से कोई टकराता हुआ फैसला ज्यादा टिकने वाला नहीं होता। दस्तूर हिंद ने जो फंडामेंटल राइट दिया है शहरियों को, उससे वो टकराता हुआ फैसला है, तो यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला टूटेगा। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को हिजाब के साथ, तहजीब के साथ तरक्की की तरफ आगे बढ़ाइए और याद रखिए कि आज तरक्की की शाहराह मैदान इल्म से होकर के गुजरती है। बच्चों को भी पढ़ना है, बच्चियों को भी पढ़ना है, तालीम याफ्ता बनाना है, तहजीब याफ्ता बनाना है, जदीद तालीम भी उन्हें देनी है और अपने दीनी सरमाए से भी उन्हें आरास्ता करना है। इस तरह अगर हम करते रहे तो हमारा एहसास ये है कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, खिजा के बाद का मौसम बहार होता है।
میں مولانا امیر الحق صاحب کو، اساتذہ کو، ان کے صاحبزادے کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کوشش کے لیے، اور اپنے صدر عالی قدر حضرت مولانا مدیر الرحمان صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت وقت دیا اور بیچ میں انہوں نے تقریر کر کے گویا بیچ کا جو پھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اسے بیچ میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی گفتگو بیچ میں ہو جائے، کچھ کمزور لوگوں کی گفتگو پہلے ہو اور بعد میں ہو، اور بیچ کا پھوٹا بڑا مضبوط ہو۔ اسی ترتیب کے مطابق آج کی کارروائی چلی ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ میں نے محبت کے ساتھ یہ باتیں کہی ہیں، کہیں پر اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو 100 بار معذرت اور معافی، لیکن میں اصرار کرنا چاہتا ہوں اپنے پیغام پر کہ اس کو اپنا کر کے آگے بڑھنے کا ہم سب لوگ کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ پروگرام کے آخری مقدم اب اس کو